بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں چند عرائض روایات اہل بیت علیہم السلام کی روشنی میں پیش کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں معتبر احادیث وارد ہوئی ہیں کہ جس کے مطابق جیسا کہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اعمالی میں حدیث کو اپنے صحیح طریق سے ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جمعہ شعبان کا کہ جس کے بعد ماہ مبارک رمضان آنا تھا، یا بعض احادیث کے مطابق کہ 3 یا 4 دن جب ماہ مبارک رمضان میں رہ گئے تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں لوگوں کو جمع کیا، عمومی منادی کے ذریعے سے عمومی طور پہ ندا دی گئی کہ لوگ جمع ہو جائیں، اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں ماہ مبارک رمضان کی اہمیت اور فضیلت اور اس کی تیاری اور آمادگی کی طرف ابھارا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے ماہ مبارک رمضان کے 4 یا 5 دنوں کے بعد شروع ہو رہا ہے کہ تقریباً ایک امکان ہے کہ جمعرات کو پہلا روزہ ہو، یا یقینی طور پہ جو جمعے کو پہلا روزہ ہے۔ لہٰذا اسی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تأسی کرتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں ماہ مبارک رمضان کی فضیلت اور اس کی تیاری اور آمادگی کے لیے جو وارد ہوا ہے اس سے انشاءاللہ اپنے آپ کو بھی تذکر کے طور پہ اور آپ دوستوں کی خدمت میں یہ ہدایات اور رہنمائی عرض کرتے ہوئے ایک کوشش کریں گے کہ بھرپور آمادگی کے ساتھ ماہ مبارک رمضان کا استقبال کریں۔ شہر رمضان کے اس حوالے سے احادیث کثیر ہیں، اور اسے شہر اللہ کہا گیا ہے کہ تمام مہینوں پر اس کی فضیلت ہے۔ سید الشہور سے اسے تعبیر کیا گیا ہے کہ تمام مہینوں کا یہ سید و سردار ہے۔ لہٰذا کئی پہلو ہیں کہ جس اعتبار سے ہم گفتگو کر سکتے ہیں۔ اس میں جو پہلا نقطہ ہے، کیونکہ ابھی ماہ مبارک رمضان آیا نہیں ہے، لہٰذا اس باب سے اگر ہم دیکھیں تو پہلا نقطہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ و ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی سیرت طیبہ سے سامنے آتا ہے، وہ اس مہینے کا استقبال کرنا ہے۔ یعنی پہلا نقطہ جو ہمیں سمجھ آتا ہے ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے، وہ اس ماہ کا استقبال کرنا ہے۔ استقبال جب بھی کوئی انسان کسی شے کا کرتا ہے تو در حقیقت وہ شے اس انسان کے لیے بہت زیادہ قابل احترام اور تعظیم ہوتی ہے، اور بہت نفع اور فائدہ اس کے لیے رکھتی ہے۔ یہ اس شے کی طرف سے ہے، کیونکہ ہر شے کا انسان استقبال نہیں کرتا۔ جب بھی کسی چیز کا استقبال کرتا ہے تو جس کا استقبال کر رہا ہے وہ ایک تو بہت بزرگ ہے، عظمت کی حامل ہے، اپنی عظمت کی وجہ سے وہ قابل تعظیم ہے، قابل احترام ہے۔ یہ خود خطبہ شعبانیہ کے جملات بھی ہیں کہ آپ گزشتہ دروس میں ہم نے اس خطبہ شعبانیہ پہ جو گفتگو کی اس میں آپ یہ ملاحظہ کر چکے ہیں، کیونکہ احادیث مبارکہ نے اس پہلو کو ذکر کیا ہے کہ شہر رمضان بہت تعظیم کے قابل مہینہ ہے، یعنی اس کی خصوصی طور پہ تعظیم بجا لائے۔ ممکن ہے کہ بعض ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی فرد روزہ نہ رکھ سکے، تب بھی وہ تعظیم کرتے ہوئے حد اقل غذا کو چھوڑے، کھانے پینے کو چھوڑے۔ یہ تعظیم کا تقاضا ہے، یعنی دین اسلام نے اس کے اوپر ابھارا ہے کہ تم اس مہینے کی تعظیم کرو۔ تعظیم عظمت کے سبب کی جاتی ہے، کسی شے کے اندر عظمت ہوتی ہے، بزرگی ہوتی ہے، بڑا پن ہوتا ہے اس میں، اس کی وجہ سے تعظیم برپا کی جاتی ہے۔ لہٰذا یہاں پر بھی
اسی طریقے سے تعظیم کیوں ہے؟ کیونکہ رمضان المبارک بہت عظمت کا حامل ہے۔ دوسرا، استقبال کی ایک وجہ ایک بہت بڑے نفع اور ایک بہت بڑے فائدے کو جب انسان دیکھتا ہے تو اس سے وہ اپنا تعلق پیدا کرنا چاہتا ہے، اور تعلق پیدا کرنے کے لیے استقبال کرتا ہے۔ جیسے کوئی بالفرض آپ عام حالات میں دیکھتے ہیں کوئی ایسا مہمان آتا ہے کہ جو ہمیں بہت بڑا مالی فائدہ دے، تو پوری دنیا میں یہ رائج ہے کہ اس بڑے مالی فائدہ دینے والے کا بڑے اچھے انداز میں استقبال کرتے ہیں۔ لہٰذا دوسری خصوصیت جو احادیث مبارکہ نے ذکر کی ہے وہ یہی ہے کہ ماہ مبارک رمضان بہت بڑا فائدہ اور نفع رکھتا ہے، جس کا علم انسان کو اصلاً نہیں ہے، اور ہو بھی نہیں، کاملاً 100% نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر انسان اس کی حقیقت کو کاملاً حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ جیسا کہ ایک معتبر حدیث میں وارد ہوا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا کہ کوئی خالی رمضان کہہ رہا تھا، تو فرمایا کہ فقط رمضان نہ کہو کہ شہر رمضان، ادب سے اس کا نام لو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ کیا رمضان کیا ہے، تم نہیں جان سکتے۔ انسان کاملاً اس کے اندر جو نفع اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس کا ادراک 100% نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس مقام پہ جو استقبال کی ہمارے پاس وجہ آتی ہے، ان وجوہات میں سے ایک وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر بے شمار فائدہ پایا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا ماہ مبارک رمضان کی جانب سے۔ انسان خود کب استقبال کرتا ہے؟ ایک شے کا استقبال کرتے ہوئے خوب آمادگی کرتا ہے، یعنی استقبال کا تقاضا تو ہمیں پتہ لگ گیا ہے، کیونکہ ایک تو اس کی عظمت بہت ہے، نمبر 2 اس کی جو دوسری خصوصیت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نفع بے تحاشا نفع رکھا ہے، نفع ہمیں ابھارتا ہے۔ لیکن اس جگہ پہ اس پہلو کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ایک انسان جب بھی کسی کا استقبال کرتا ہے تو استقبال کرتے ہوئے اس کا کیا انداز ہوتا ہے، اس انداز کو اختیار کرنے کی طرف اصل میں تشویق دلائی گئی ہے، کیونکہ یہ انداز وہی انسان اختیار کر سکتا ہے کہ جب وہ کسی حد تک معرفت حاصل کرے۔ اگر وہ معرفت کا حصول نہیں رکھتا، معرفت حاصل نہیں کرتا، تو وہ استقبال کی نوعیت بھی نہیں ہوگی۔ بالفاظ دیگر ماہ مبارک رمضان آ جائے اور ہمیں کل پتہ لگے جی ماہ مبارک رمضان ہے، اب ہم نے واجب روزہ رکھ لیا، کوئی استقبال نہیں کیا ہم نے۔ ہمارا یہ استقبال نہ کرنا یا عدم معرفت کا باعث ہے یا غفلت کا باعث۔ ممکن ہے معرفت ہو لیکن غافل ہے، غافل اس سے بھی بدتر ہے، کیونکہ ایک دفعہ تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ کیوں اسے پتہ نہیں لگا، اس وجہ سے کہ معرفت ہی نہیں تھی، اس لیے استقبال نہیں کیا۔ ایک بندے کے پاس معلومات ہیں لیکن اس کے باوجود استقبال نہیں کیا، یہ زیادہ بڑا جرم شمار ہوگا۔ مثلاً آپ کا ایک عزیز آنا ہے اور آپ نے خصوصی طور پہ اس کی سب لوگوں کو خبر دی اور تعارف کرایا اور اس کے استقبال کا حکم دیا۔ اب جب وہ آ گیا، ایک تو وہ نہیں گیا جسے خبر ہی نہیں تھی، اس کی اہمیت اور شخصیت کا نہیں پتہ تھا، آپ کا اس سے گلہ اتنا نہیں ہوگا، لیکن جس کو اس کی اہمیت کا پتہ تھا اور وہ اپنی غفلت کی وجہ سے نہیں گیا، اس کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہوگا؟ شدید تر ہوگا یا نہیں؟ لہٰذا حساب کتاب اس بندے کا سخت ہے کہ جو جانتا ہے اور اس کے بعد استقبال نہ کرے۔ بس یہ پہلا نقطہ کہ احادیث مبارکہ ہمیں بیان کرتی ہیں تم استقبال کرو، جب ابھی آنا ہے تو استقبال کرو۔ استقبال کا سبب بھی بتا دیا، عظمت کا حامل ہونا اور کثیر نفع کا ہونا کہ جس کی حدوں کو ہم نہیں پا سکتے، صحیح۔ لیکن استقبال کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ استقبال اپنے انداز سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ استقبال کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ یہ مثلاً ایک بندہ آئے، آپ روکھے انداز میں ہاتھ ملا لیں، آپ کہیں گے ٹھیک ہے کھڑا ہے لیکن اس نے استقبال نہیں کیا، یہ آمادہ نہیں تھا۔ آمادگی سے پتہ لگتا ہے کہ یہ استقبال کر رہا ہے۔ یہ جو آمادگی ہے، اس آمادگی کو برپا کرنے کے یہ دن ہیں۔ یہ جو 4-5 دن رہ گئے ہیں، ہم نے ان ایام میں آمادگی پیدا کرنی ہے کہ گلے لگائیں ماہ مبارک رمضان کو، تعلق جوڑیں اس شہر رمضان سے، اس شہر رمضان کو گویا کہ اختیار کریں، اس کا ہاتھ تھام لیں، اس کے دسترخوان کے اوپر بیٹھ جائیں، اس کی مہمان نوازی کے اندر ہم میزبان
مہمان ہیں، یہ میزبان ہیں۔ ہم جب مہمان بنے ہیں تو بھرپور طریقے سے مہمانی کا انداز اختیار کرتے ہوئے استفادہ کریں۔ لہٰذا یہ استقبال کا طریقہ کار ہے۔ جیسے آپ نے کسی کے گھر میں جانا ہے تو آپ کا کیا ہوگا مہمان نوازی، مہمان بننے کا انداز؟ بہترین کپڑے پہنیں گے، نہائیں دھوئیں گے، خوشبو لگائیں گے، ممکن ہے کوئی ہدیہ اختیار کریں، ادب کا لحاظ کریں گے۔ اسی طریقے سے ماہ مبارک رمضان جب آپ نے استقبال کرنا ہو کسی بڑی شخصیت کا یا بڑی ہستی کا، آپ اس جگہ کو سجاتے ہیں، اس کے لیے ممکن ہے کہ سرخ رنگ کا قالین بچھاتے ہوں، افراد کو کھڑا کریں گے، مہذب ہوں گے، ادب اختیار کریں گے۔ یہی طریقہ کار ہمارا بھی ہے۔ عبادات کے لیے برنامہ ریزی کریں۔ اب ہم ماہ مبارک رمضان کی طرف آ جائیں۔ عادی زندگی میں ہم استقبال کو جانتے ہیں، استقبال کے ہر شے کے طریقے ہوتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کے طریقہ کار بھی احادیث ہمیں بتاتی ہیں۔ میں نے احادیث چونکہ جو انتخاب کی ہیں وہ ایک اور پہلو کو ذکر کر رہی ہیں، اس لیے میں صرف اشارتاً احادیث آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں کہ جیسے استقبال کا ہمیں روایات اہل بیت علیہ السلام نے بتایا، اس کا سبب بھی اہل بیت علیہ السلام نے بتایا۔ اسی طریقے سے ماہ مبارک رمضان کا استقبال کیا ہوگا یہ بھی احادیث مبارکہ نے بتایا، کیونکہ ہر چیز کا استقبال اس کے مطابق ہوتا ہے۔ مثلا کسی مالدار شخصیت یا کسی سیاسی یا بڑی نامور شخصیت کا استقبال کرنا ہے، آپ اس کے لیے ممکن ہے قالین بچھائیں، افراد کو لے کے آئیں، خلوت کریں، کوئی پروٹوکول اسے دیں، بہترین کھانے کی ڈشیں اس کے لیے رکھیں، طرح طرح کی چیزیں۔ یہاں پہ تو ماہ مبارک رمضان ہے، اس کا میں نے استقبال کرنا ہے تو کیا کروں؟ اس کے لیے استقبال کے لیے سب سے پہلے برنامہ ریزی کریں، مشغولیت اپنی کم کریں، دنیاوی طور پہ آمادہ کریں اپنے آپ کو، راتوں کو جاگنے کے لیے آمادہ کریں، سحری کے ٹائم استفادہ کرنے کے لیے آمادہ کریں، افطار کا اہتمام کریں، اپنے قلب کو نرم کریں، اللہ کی عبادت کے لیے اپنے قلب کو آمادہ کرنے کی کوشش کریں، ابھی سے گناہوں کو ترک کر دیں، کوشش کریں کہ ماہ مبارک رمضان شروع ہونے سے پہلے روزے رکھنا شروع کر دیں۔ یہ سب کے سب امور جو میں نے ذکر کیے یہ احادیث نے ہمیں بتائے ہیں۔ لہٰذا آخری 3 روزے شعبان کے اگر کوئی شخص رکھے تو اس کو پورے مہینے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ ویسے ہی ہمارے ہاں معتبر حدیث میں وارد ہوا ہے کہ نوم الصائم، روزہ دار کی نیند، وہ کسی بھی مہینے میں روزہ رکھے، عبادت، سونا عبادت ہے، وَنَفْسُهُ، اور اس کی سانس تسبیح، وہ تسبیح ہے۔ لہذا استقبال کریں اسی طریقے سے کہ روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ اپنے برناموں کو اس طریقے سے یعنی شیڈیول زندگی کا اس طریقے سے بنائیں کہ سحری سے استفادہ حتماً کریں، نہ کہ سحری صرف کھانے کے لیے اٹھے۔ وہ سحری کیوں کریں؟ تاکہ سحر کے وقت سے استفادہ کر سکے۔ افطار جو ہے وہ نہ کہ اپنے معدے کو اور پیٹ کو بھیجا طور پہ بھرنے کے لیے قرار دے، نہیں، اس فرصت اور اس قیمتی وقت سے استفادہ کرے۔ اس وقت ایک بندے کو آپ نے اگر آدھی کھجور سے بھی یا ایک قطرہ آب سے بھی روزہ کھلوا دیا تو یہ احادیث کے مطابق اس سے بہتر ہے کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کے 10 بچوں کو کوئی غلام بنا لے اور آپ پیسے دے کے غلام ان کو غلامی سے آزاد کرائیں۔ اگر آپ 10 ایسے اولاد نبی کو آزاد کراتے ہیں اس کا ثواب کم ہے آپ کا ایک بندے کو چند گھونٹ پانی سے روزے کھلوانا، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ لہذا آمادہ کرے کہ میں روزہ کھلواؤں۔ یہ ایک کھجور کی حد تک تو ہر کوئی اہتمام کر سکتا ہے، ضروری تھوڑی ہے کہ 10,000 روپے دیں، 1,00,000 روپے دیں، لاکھوں روپے خرچ کریں، کئی ڈشیں بنوائیں۔ نہیں، آپ آگے بڑھ کے خود خدمت گزار بنیں۔ ہمارا خدمت گزاری کے لیے آمادہ ہو جانا یہ استقبال ہے۔ ہمارا سحری کے وقت، کیونکہ بالآخر جب ہم جاگیں گے تو آگے جو ہمارا جاب کا وقت ہے، پڑھائی کا وقت ہے، کوئی کاروبار کا وقت ہے، اسے محدود کرنا پڑے گا کیونکہ انسان مکمل ہمت نہیں دکھا پاتا۔ اسی طریقے سے اور ممکن ہے چھٹیاں لے لے، پورا سال اس نے رکھا ہی ہو کہ میں ماہ مبارک رمضان میں چھٹیاں لوں گا تاکہ اطمینان سے عبادات کو انجام دے سکوں اپنی توان کے مطابق۔ اسی طریقے سے معلومات حاصل کرے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں رکھ دیا ہے، شہر رمضان کے بارے میں زیادہ مطالعات کرے،
دعائیں انتخاب کر لے کون کون سی دعائیں میں نے حتماً پڑھنی ہیں، ان دعاؤں پہ غور و فکر کرنا ہے، یہ ساری چیزیں آمادگی کہلائیں گی۔ لیکن اگر اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، دعائیں جو سب جگہ پڑھی جاتی ہیں وہ بھی سوتے ہوئے سن لی اس نے، نماز فجر اس نے ایسی تیزی سے پڑھی کہ پتہ ہی نہیں کچھ اسے لگا اور پھر جا کے سو گیا، اور پھر سویا بھی اس طریقے سے، بعض لوگ ہوتے ہیں پوری رات جاگتے ہیں اور پھر عصر کے ٹائم اٹھ کے خضوع و خشوع سے 2 رکعت یا 4 رکعت وہی نمازیں اپنے طور پہ پڑھتے ہیں اور اپنا ایک شیڈیول بنا لیتے ہیں۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے ان کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں، لیکن یہ آمادگی نہیں تھی، یہ استقبال نہیں ہوا، یہ تو بس اوپر آن پڑا تو اس نے گزار دیا۔ ہوتا نا مہمان آ گیا تو اس کے سامنے زبردستی دان نکال کے تھوڑا ہنس کے حال احوال پوچھنا ہی ہے، یہ تو اسی طرح کا ایک جبری پن ہو گیا نا۔ اس لیے پوری آمادگی کے ساتھ آگے بڑھیں، دیکھیں، سوچیں کیا کرنا ہے، کیا لباس پہن کے میں نمازیں پڑھوں، کس جگہ پہ نمازیں پڑھوں۔ جیسے امام رضا علیہ السلام ان کی سیرت میں وارد ہوا ہے کہ جس جگہ وہ نماز پڑھتے تھے، عموماً گھر کے اندر پورے گھر میں ہی وہ بخور، کہتے ہیں کہ پانی اور عرق گلاب یا مشک اس کو آپس میں ملا کے اس پانی کو بکھیرتے تھے کہ پورا گھر معطر ہو جائے، خصوصاً نماز کی جگہ صاف ستھرا وہ لباس جو جدید ہوتا تھا نماز کے لیے زیب تن فرماتے تھے، اور مسواک کرتے تھے نماز کے لیے، خوشبو لگاتے تھے، صاف ستھرا لباس پہنتے تھے، پوری توجہ کے ساتھ قبلہ رخ کھڑے ہوتے تھے۔ یہ عبادت کا سلیقہ ہے، حد اقل انسان عبادت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے۔ تو استقبال پہلا نقطہ تھا۔ آئیں اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں کہ اب ہم کچھ حاصل کریں کہ اس ماہ مبارک کو اللہ نے کیا قرار دیا ہے، اور اس میں مختصر سی ایک برنامہ ریزی جو احادیث سے ظاہر ہوتی ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کر کے گفتگو کو ختم کیا جاتا ہے۔ فضیلت شہر رمضان، اس حوالے سے خطبہ شعبانیہ چونکہ سند اس کی معتبر ہے اس لیے وہ بہترین خطبہ ہے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی احادیث بھی اپنی جگہ قیمت رکھتی ہیں۔ ان میں سے چند احادیث میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ مثلا شہر رمضان کی بعض روایتیں کیونکہ نہیں پڑھی جائیں گی، پہلی وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں۔ اس کو خالی رمضان نہ کہا جائے، بعض جگہوں پہ تکرار کے ساتھ یہ روایات میں وارد ہوا رمضان رمضان نہ کہا کرو، بعض جگہوں پہ یہ اسماء الہی میں سے ایک اسم ہے، اس لیے اسے شہر رمضان یا ماہ رمضان، صحیح ہے، یا مہینہ رمضان، رمضان المبارک یا رمضان المبارک کا مہینہ، احترام سے نام دے۔ رمز کہتے ہیں مٹا دینا، رگڑ رگڑ کے جو بالکل صاف کر دے، چونکہ یہ بالکل گناہوں کو صاف کر دیتا ہے، اس لیے اسے رمضان اس کا نام اس مہینے کا پڑ گیا، شہر رمضان۔ نمبر 2، حدیث میں وارد ہوئے امام صادق علیہ السلام سے، تورات اللہ تعالیٰ نے نازل کی 6 رمضان المبارک کو، انجیل نازل کی 12 رمضان المبارک کو، زبور نازل کی 18 رمضان المبارک کو، اور قرآن کریم کو اللہ نے نازل کیا لیلۃ القدر میں 21 یا 23 رمضان المبارک کو، 21 یا 23 کی شب۔ یہ ارتقاء ہے، ترقی ہے، لہذا بشریت کی بھی ترقی اسی طریقے سے تمام آسمانی کتابیں جو معروف ہیں وہ ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوئیں۔ اس مہینے کی قدر و قیمت کو ہمیں جاننا چاہیے۔ لہذا اس مہینے کے حوالے سے یہ بھی وارد ہوا ہے کہ جب ہلال رمضان شہر رمضان یعنی پہلی تاریخ کا چاند نظر آئے تو انگلیوں سے اشارے مت کرو، یہ رہا شہر رمضان، پہلی رات کا چاند، یہ رہا پہلی رات کا چاند۔ روایت میں وارد ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہلال رمضان، آج کل تو دکھائی بعض اوقات نہیں دیتا، اگر دکھائی دے تو انگلیوں سے اشارے نہ کرو، یہ احترام کی خاطر ہے، اس چاند کی طرف بھی اشارے نہ کرو بلکہ قبلہ رخ ہو جاؤ، قبلہ رخ ہو کے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور چاند سے مخاطب ہو کے کہو کہ تیرا اور ہمارا رب وہ اللہ ہے جو عالمین کا رب ہے۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا وارد ہوئی ہے، وہ دعا پڑھو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ سے پھر ہم کلام ہو جاؤ۔ یہ آداب میں سے ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آغاز ہی میں آداب بیان کیے کہ ہلال کہتے ہی پہلی سے 7 دن کے اندر جو بھی چاند نظر آئے اسے ہلال سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں پہلے 3 دن تک
ہلال کہا جاتا ہے، بعض 5 اور بعض 7 کا لفظ بھی وارد ہوا۔ حد اقل 3 دن تک تو ہوتا ہے، 3 دن تک جو پہلے 3 دن کا جو چاند ہمیں دکھائی دیتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ہلال۔ حلال نہیں کہنا، ہلال، ہے کے نیچے کسرہ، ہلال۔ ہلال کہتے ہیں پہلے 3 دن جو بھی چاند نظر آتا ہے پہلے 3 دن تک اسے ہلال کہا جا سکتا ہے۔ ہلال کے دعائیں ہیں، اس کے آداب ہیں، آداب میں سے کہ اشارہ مت کرو۔ اسی طریقے سے روایات میں وارد ہوا ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو جو خلق کیا اس میں 12 مہینے رکھے، اور ان 12 مہینوں میں سب سے عظیم ترین مہینہ شہر رمضان رکھا، اور شہر رمضان کا قلب ہے لیلۃ القدر، شب قدر اس میں رکھ دی۔ لیلۃ القدر ہے قلب، قلب ہمیشہ ایک محبت اور اوج اور کمال اس کی علامت ہوتا ہے۔ قرآن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا، بعض جگہوں پہ شہر رمضان کی پہلی تاریخ کو نازل کیا، اور بعض میں آیا کہ لیلۃ القدر کو نازل کیا۔ لہٰذا یہ جملے ہیں فاستقبل الشہر بالقرآن، یہ اہمیت کے حامل ہے۔ تو کیسے استقبال کریں؟ جب آئیں تو ملتے ہیں نا، ملنے میں ایک پتہ لگ گیا کہ جب ملنا ہے تو اشارہ نہیں کرنا، قبلہ رخ ہو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ یہ شہر رمضان سے ملنے کا انداز ہے۔ جب ہم نے شہر رمضان سے ملنا ہے تو اسے رمضان رمضان نہیں کہنا، اپنے شیڈیول کو تبدیل کر دینا ہے۔ وقت سحر نہیں جاگا کرتے تھے تو اب ہم نے وقت سحر جاگنا شروع کر دینا ہے، درست؟ انہی میں سے کیا ہے؟ یہ تہذیب الاحکام کی حدیث ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فاستقبل الشہر، فاستقبل الشہر بالقرآن، استقبال کرو شہر رمضان کا، لیکن کس کے ذریعے سے؟ قرآن کے ذریعے سے۔ قرآن ہر روز ختم کرنا لازم نہیں ہے، حتیٰ کہ روایت میں امام کی خدمت میں حاضر بھی ہوا کہ ہر روز ختم کروں، ہر روز ختم کرنا لازم نہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ عام جو رفتار ہے انسان کی، عام زندگی کی جو روٹین ہے اس کی نسبت زیادہ انسان پڑھے۔ اگر کر سکتا ہے تو کئی قرآن ختم کر لے، بہت اچھا ہے، بہترین ہے، لیکن آداب کے ساتھ قرآن پڑھے۔ یعنی بارگاہ الہی میں ہے انسان، یہ مہینہ ہے جہاں اس مہینے میں ہم اللہ کے حضور پہنچ گئے، رفتہ رفتہ یہ سفر ہوا ہے، پورا سال ہمارے پاس ہے، حتیٰ کہ ہم پہنچتے ہیں رجب میں، ماہ رجب میں ایک پاکیزگی حاصل کی، اس کے بعد ہم اگلے مرحلے میں پہنچے شعبان میں، شعبان میں آہستہ آہستہ ارتقاء ہوا، یہاں تک کہ اب ایسا پاک و طاہر انسان ہو گیا ہے کہ اب اللہ کے مہینے میں داخل ہو سکے۔ اب جب وہ اللہ کے مہینے میں داخل ہوتا ہے تو اب سفرہ خدا میں ہے، یعنی دسترخوان بچھا ہوا ہے، یہ مہمان ہے، لیکن کیا کرے، کون سا عمل انجام دے؟ استقبال میں کیا ہے؟ بالقرآن، قرآن کو آداب کے ساتھ پڑھے۔ ادب محبت کی اور تعظیم کی علامت ہے، جس کے دل میں محبت ہوتی ہے وہی تعظیم بجا لاتا ہے۔ لہٰذا شہر رمضان سے قلبی تعلق ہونا چاہیے، فقط و فقط جسمانی خالی تعلق نہیں، قلب کا تعلق، پسند آئے وہ ایام اچھے لگیں، انتظار اندر ہونا چاہیے باطن میں کہ کب آئے گا ماہ مبارک رمضان، کب یہ برکتیں، یہ رحمتیں، یہ ایام، یہ خوبصورتیاں، یہ جمال، یہ زیبائی، یہ کب آئے گی؟ یہ جب انسان کے وجود میں محبت ہو تو پھر وہ اس کی تعظیم بجا لاتا ہے۔ تعظیم کا پہلا اصول ادب ہے، لہذا جتنا ادب کر سکے وہ اس بے ادب طور طریقوں سے بہتر ہے جو کثرت سے انجام دے۔ کثرت سے بے ادبی کے راستے، بے ادب بن کے کثیر اعمال انجام دینے سے وہ مختصر عمل بہتر ہے جو با ادب ہو۔ لہذا قرآن کو آداب کے ساتھ پڑھیں۔ آداب قرآن کیا ہے؟ وضو کے ساتھ ہو، 2 زانو بیٹھ سکے جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں، قبلہ رخ ہو، ہاتھوں میں قرآن اٹھایا ہو اور نگاہیں قرآن کے اوپر ہو، اور غور و فکر اور توجہ کر کے پڑھنے کی کوشش کرے، آرام آرام سے پڑھے، جسے کہتے ہیں ترتیل کے ساتھ پڑھنا، یعنی اس کو آرام آرام سے پڑھے کہ جسے پڑھنا کہلائے، نہ کہ اتنی تیز سپیڈ میں پڑھے جیسے جنتر منتر کوئی پڑھ رہا ہے۔ لہذا یہ قرآن کے آداب کے ساتھ پڑھے۔ بس فاستقبل الشہر، اس مہینے کا کیسے استقبال کرو؟ بالقرآن، خصوصی قرآن کا اہتمام رکھیں، ہر چیز پہ قرآن کو فوقیت دیں۔
قرآن کے حوالے سے درس رکھ لیں، قرآن کے حفظ کا اہتمام شروع کر دیں، قرآن کی قرات اور تلاوت کا اہتمام شروع کر دیں، قرآن کی موضوعاتی دروس سننا شروع کر دیں، تجوید سیکھنا شروع کر دیں، نظر آئے کہ یہ ہمراہ قرآن زندگی بسر کر رہا ہے۔ ماہ مبارک رمضان بالخصوص کیا نظر آنا چاہیے؟ ہر وقت قرآن کے ہمراہ زندگی بسر کر رہا ہے، ایک وقت تلاوت کے لیے رکھا ہے، ایک وقت غور و فکر اور تدبر کے لیے رکھا ہے، ایک وقت قرآن کی تعلیم کے حصول کے لیے رکھا ہے، ایک وقت حسن تلاوت اور حسن تجوید کے لیے رکھا ہے۔ مختلف اس نے اپنے برنامے قرآن کے حوالے سے بنائے، یہ استقبال قرآن ہے۔ پھر اس میں ایک اور روایت ہے کہ جس میں امام صادق علیہ السلام سے معتبر حدیث ہے، جب ماہ مبارک رمضان آ رہا ہوتا تھا اور داخل ہونے لگا ہے، اب شہر رمضان شروع ہونے والا ہے، اپنی اولاد کو بلاتے اور وصیت کرتے تھے، وصیت فرماتے ہوئے کہتے اذا دخل شہر رمضان، دیکھو شہر ماہ رمضان داخل ہو جائے، فاشہدوا وجہدوا انفسکم، تو اپنے نفوس سے جتنی اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں کوشش کر سکتے ہو کوشش کرو۔ جیسے کہتے ہیں نا، پوری میں نے اپنی جان لڑا کے عبادت کی ہے، جتنا وہ کم سو سکتا ہے کم سونے کی کوشش کرے، جتنا ذکر، دعا، قرآن، تلاوت، جتنے خیر کو انجام دے سکتا ہے انجام دینے کی کوشش کرے۔ فجہدو، جہاد کہتے ہیں انسان کے اندر جتنی وسعت اللہ نے ایک عمل کو انجام دینے کی رکھی ہے، پوری وسعت کے ساتھ وہ انجام دے، پوری توانائی کے ساتھ ایک عمل کو انجام دے بیٹھے، یعنی مشقت کے ساتھ ایک عمل کو انجام دینا، یہ جہاد کہلاتا ہے۔ اپنے نفوس کو یعنی سختی میں ڈال دو۔ ابھی ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ وہ سارے کے سارے ایسے ٹوٹکے ڈھونڈتے ہیں کہ سختی نہ اٹھانے پڑے، یہ خلاف حکمت ہے ماہ مبارک رمضان کی۔ لہذا حکمت الہی کیا ہے کہ نفس کو سختی میں ڈالو، لیکن یہاں پہ ٹوٹکے کیا ہم تلاش کر رہے ہیں؟ سختی میں نہ ڈالا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بھوک اس لیے رکھی کہ شدت اس کی محسوس ہو، اس نے سارے وہ طریقے اختیار کر لیے کہ بھوک کی شدت ہی نہ محسوس ہو، نہ پیاس محسوس ہو، نہ بھوک محسوس ہو، پورا ٹائم سوتا رہے۔ ٹھیک رحمت الہی حاصل کی اور واجب کو انجام دیا، لیکن کثیر نفع سے وہ محروم رہ گیا، کثیر نفع سے محروم رہ گیا۔ لہذا امام صادق علیہ السلام کے اگر گھرانے کے اندر بعض چیزیں نا انسان خیالی بڑی سوچتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کے گھرانوں اور ان کے ہمراہ زندگی بسر کرنے کے بھی طور طریقے ہمیں آنے چاہیے، یعنی اگر ہم ان کے ساتھ ہوتے تو امام کے ساتھ کیسا وقت گزار رہے ہوتے۔ ایک واقعہ اس حوالے سے، عذر ایک خاتون گزری ہیں، عیون اخبار الرضا میں یہ واقعہ پہلے بھی آپ نے سنا ہے، بڑی دانہ خاتون تھیں، اور ان سے یہ روایت نقل کی ہے ان کے پوتے نے، اور لوگ بڑا احترام بھی ان کا بجا لایا کرتے تھے۔ یہ بازاری غلامی کے بازار لگا کرتے تھے، تو بازار میں مامون نے بھیجا کہ کنیزیں لے کے آؤ، اسے بھی خرید کے لے آئے اور مامون کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ مامون نے دیکھا کہ یہ بڑی عاقل اور مدبر خاتون ہے، امام رضا علیہ السلام کو ہدیہ کر دیا۔ تو عذرن اس خاتون کا کہنا ہے کہ جب میں مامون کے دربار میں گئی تو گویا کہ جنت میں چلی گئی، ہر طرف نعمتیں نعمتیں تھی، درہم و دینار، یعنی آج کل یورو اور ڈالر بکھرے ہوئے تھے ہر طرف، کئی ہمارے لیے خادمیں تھیں، بہترین وقت گزار رہے تھے۔ مامون نے حوالے کر دی امام رضا علیہ السلام کے، امام رضا علیہ السلام کے حوالے کیا تو ہمیں اس طرح لگا جیسے جیل میں آ گئے۔ ایک خاتون ہمارے اوپر امام رضا علیہ السلام نے رکھی تھی جو سحری کے ٹائم اٹھاتی تھی کہ پڑھو نماز شب، اور جب نماز فجر کا ٹائم ہوتا تو وہ ایسی ظالم بن جاتی، سخت بن جاتی، اسے دیکھ کے ہی ہم اٹھ جاتے تھے، ورنہ بڑی سختی کرتی تھی۔ اور ہمارے اوپر جتنی سختیاں ہوئی ہیں اس میں سب سے سختی یہ والی ہوتی تھی کہ وہ جو نیند سے ہمیں پکڑ کے اٹھا دیتے تھے کہ اب نماز فجر پڑھو، اور پھر کھانا پینا تو وہی تھا جو امام رضا علیہ السلام کے آس پاس تھا، دیگر کام کرنے پڑتے تھے۔ تو کہتے ہیں ہماری زندگی تو اجیرن بن کے رہ گئی، یہاں تک کہ امام نے پھر اپنے ایک صحابی کو مجھے ہدیہ کر دیا، اور جب مجھے ہدیہ ادھر کیا تو میں پھر الحمدللہ نعمتوں میں آ گئی۔ اسی طریقے سے امام صادق علیہ السلام کے گھر میں بھی اگر ہم ان کے گھر میں یا گھر کا ایک فرد ہوتے
اور امام صادق علیہ السلام ہوتے بلاتے ہم سب کو، کہتے کہ سختی اٹھانی ہے، سختی۔ وہ ٹوٹ کے نہیں بتاتے کہ اب تمہیں پیاس بھی نہیں لگنی، اب بھوک بھی نہیں لگنی۔ آغاز ہے کہ فَجْهَدُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے نفوس کو سختی اور مشقت میں ڈالو۔ یعنی یہ فلسفہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ فَجْهَدُوا أَنفُسَكُمْ، پھر عرض کیا فَإِنَّ فِيهِ تُقْسَمُ الْأَرْزَاقُ وَتُكْتَبُ الْآجَالُ۔ یہ ہے وہ مہینہ، یہ ہمارے یہاں معتبر ترین احادیث میں تکرار کے ساتھ جملہ ہے۔ یہ مہینے کہ رزق تقسیم کر دیے جاتے ہیں، اور وقت اجل اور وقت موت وہ لکھ دیے جاتے ہیں۔ وَفِيهِ يُقْدَبُ وَفْدُ اللَّهِ الَّذِينَ يَفْدُونَ إِلَيْهِ وَفِيهِ لَيْلَةٌ، اس میں ایک رات ہے، یہ وہ ہے کہ جس میں اللہ کی طرف وفد آتے ہیں، بڑھتے ہیں۔ کس نے اللہ کی طرف بڑھنا ہے، وہ بڑھنے والے معین ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ہے وفد اللہ۔ وفد اللہ کی تشریح کسی اور وقت کی جائے گی۔ یہ جو نسبت اللہ کی جانب ہے، یہ وہ موضوعات ہیں جنہیں کھول کے بیان کرنا چاہیے، جیسے نصر اللہ، اللہ کی نصرت۔ اسی طریقے سے روح اللہ، روح کی نسبت اللہ کی طرف، بیت اللہ۔ اسی طرح سے اور نسبتینی میں سے ایک نسبت ہے وفد اللہ، بس نصر اللہ، وفد اللہ، روح اللہ، بیت اللہ، حبل اللہ، اس طرح کی کئی کلمات ہیں، نور اللہ وغیرہ۔ وفیہ لیلۃ، یہ ہے وہ مہینہ جس میں وہ رات اللہ نے رکھ دی۔ اس رات کے لیے تو عابد اور زاہد وہ بے قرار ہوا کرتے تھے، ہزاروں سال کی محنت ایک دن میں مل جائے۔ پہلے تو لوگ جاتے تھے جزیروں میں مقید ہو جاتے، سال ہا سال عبادتیں کرتے تھے، سال ہا سال، اور کچھ پانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ اللہ نے ایسا مہینہ نازل کیا اس امت کے لیے، رات رکھ دی، وہ جو 1000 سال میں پاتے تھے وہ ایک رات میں امت کا فرد پا لیتا ہے۔ فیہ لیلۃ، اس مہینے میں اللہ نے رکھا۔ آپ کو استقبال کرے ہی نہ، اپنے آپ کو آمادہ کرے ہی نہ، اپنے آپ کو فراغت دے ہی نہ اس طرح کی امور میں، وہ تو گنوا دے گا۔ یہ جس کے لیے عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار وہ تڑپتے تھے اور ہزاروں سال عبادت کرتے تھے، اور ان کو پتہ لگ جاتا ایک رات ہے، ان کی جستجو، ان کی زحمت، محنت، کوششیں کیسی ہوتی۔ لہٰذا عاقل انسان اس رات کو کبھی بھی گنوائے گا نہیں۔ العمل فیہا خیر من العمل فی الف شہر، ایسی رات کہ جس رات میں ایک عمل 1000 مہینے تم اگر عمل کرو تو برابر نہیں، بہتر ہے۔ خیر کا لفظ ہے، خیر یعنی بہت بہتر ہے۔ خیر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس کا ترجمہ کریں گے یعنی بہت بہتر ہے۔ اگلی حدیث دیکھیں کہ جس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ یہ حدیث بڑی دلچسپ ہے، غور و فکر کی محتاج ہے، اس کا ہم کچھ جائزہ لیتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اور بعض محققین نے اس حدیث کو معتبر اور صحیح سند قرار دیا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یقبل بوجہہ الی الناس، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پورے چہرے کے ساتھ لوگوں کی طرف اپنا پورا وجود اور چہرے کا رخ لوگوں کی جانب فرمایا کرتے تھے۔ فیقول، اور یہ کہتے تھے، فرماتے تھے، یا معشر المسلمین، ایک گروہ مسلمان، اے امت اسلامیہ، اذا طلع ہلال شہر رمضان، جب شہر رمضان طلوع کر جائے، آسمان پہ آ جائے، نکل آئے شہر رمضان کا چاند جو ہے، پہلی کا چاند اگر نکل آئے، غلت مردۃ الشیاطین، یہ جو شیاطین کے متکبر شیاطین ہیں ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، یعنی انہیں زندان میں ڈال کے قیدی بنا لیا جاتا ہے، قید کر لیا جاتا ہے۔ کس کو؟ مردۃ الشیاطین، مردہ کہتے ہیں متکبر کو، صحیح ہے، جو حد سے تجاوز کرنے والا ہے اسے کہتے ہیں مردہ، صحیح، مارد یعنی جو حد سے تجاوز کر جائے، متکبر انسان۔ شیاطین میں جو خصوصی طور پہ متکبرین ہیں، ان متکبرین شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ وفتحت ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وابواب الرحمہ، رحمت کے بھی دروازے کھل جاتے ہیں۔
وَيُنَادِ مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ، ہر رات ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے، ایک فرشتہ ندا دیتا ہے، جو قلب سے سنتے ہیں اور جن کے قلب کے اندر زندگی کی رونقیں موجود ہیں وہ ندا سنتے ہیں، وہ راتوں کو ندا سنتے ہیں. کیا ہے؟ حل من سائل، ہے کوئی مانگنے والا جو آج رات کو مانگے. حل من مستغفرین، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا آج مغفرت طلب کرے. اللہم اعط کل منفق خلفا واعط کل ممسک طلفا حتی اذا طلع حلال الشوال نودی المؤمنون، کہ یہاں تک کہ جب شوال کا مہینے کا بھی پہلی تاریخ کا چاند آ جاتا ہے، یعنی ماہ مبارک رمضان ختم ہو جاتا ہے، تو اس وقت پھر مومنین جو ہیں ان کو ندا دی جاتی ہے. نودل المؤمنون، پھر کیا ہے کہ ہم ندا دیتے ہیں مومنین کو. کیا مومنین کو ہم ندا دیں گے؟ یعنی ہم بلاتے ہیں اے مومنو ان اغدو الی جوازکم، آ جاؤ اور بڑھو اپنے انعام کی طرف. انعام ہوتا ہے جائزہ، جائزہ ہوتا ہے بہت بڑا کام انجام دیا ہو تو اسے آخر میں کیا ملتا ہے؟ ایک انعام ملتا ہے نا، گفٹ ملتا ہے. اپنے گفٹس کی طرف آ جاؤ، انعام کی طرف آ جاؤ. فہو یوم الجائزہ، بس پہلی شوال کا نام حدیث کے مطابق کیا ہے؟ یوم الجائزہ. یوم الجائزہ یعنی یوم گفٹ، یوم ہدیہ، یوم انعام، یوم تحفہ. تمہیں انعام مل رہا ہے، گفٹ مل رہا ہے، ہدیہ مل رہا ہے، یوم الجائزہ. پھر امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اما والذی نفس بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما ہی بجائزۃ دنانیر و دراہم، یہ گفٹ جو ہے، یہ انعام، یہ دینار اور درہم کا نہیں ہے، یعنی یہ یورو اور ڈالر کا نہیں ہے، یہ معنوی گفٹ ہے. یہ معنوی گفٹ اسے ملے گا، اسے احساس ہوگا ہاں مجھے گفٹ ملا ہے، کچھ انعام حاصل ہوا ہے. یعنی مہینہ گزرنے کے بعد حاصل ہو گیا. ایسا نہیں ہے کہ شیاطین آزاد کر دی جائے، موٹر سائیکلیں پکڑی، خوب گھمائی، آوارہ گردی کی، جتنے گناہ پورے مہینے نہیں کیے ایک ہی رات میں سارے کر ڈالے. پہلے ایک شوال اس دن کی، اس کے لیے اللہ نے نہیں قرار دیا. یہاں پہ اس مطلب کو کھولنے کی ضرورت ہے، اور یہ اکثر لوگ سوال بھی کرتے ہیں شیطان بند ہے تو پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ شیطان بند ہے تو پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ تکراری کلمہ ہے، کئی احادیث میں آیا ہے. اس کی ہم کچھ تحلیل کرتے ہیں. اولاً شیطان ہے کیا؟ شیطان کے نمبر 2 بند ہونے سے کیا مراد ہے؟ شیطان کون ہے؟ ممکن ہے بعض اوقات خود انسان ہی شیطان ہو. صحیح ہے، وہ جو انجام دے رہا ہے وہ خود ہی شیطان ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اچھا وہ شیطان تو بند تھا، پھر میں کیوں گناہ کر رہا ہوں؟ کیونکہ قید کے اندر اگر شیطان ہو وہ خود تو گناہ کرے گا نا، تو تم خود ہی شیطان ہو جو خود گناہ کر رہے ہو. لہذا بعض اوقات انسانی نفس ہی شیطان بن جاتا ہے. شیطان کہتے ہیں کہ ایک انسان کا شر سے تعلق قائم کر لینا، شیطنت، وسوسوں کا شکار ہو جانا، وسوسوں سے تعلق قائم کر لینا، برائی سے تعلق قائم کر لینا، بری سوچوں سے تعلق قائم کرے یہ شیطان سے تعلق ہے، برے وسوسوں سے تعلق قائم کرے یہ شیطان سے تعلق ہے. لہذا اصل شیاطین کا جو امام ہے وہ ابلیس ہے. ابلیس نے ایک ولایت اپنی بنائی ہوئی ہے، اپنے چیلے چھوڑے ہوئے ہیں، اس نے اپنے نمائندے بنائے ہوئے ہیں، اپنے وکلاء بنائے ہوئے ہیں. اس کی طرف سے بھی وہ کئی رسول بھیجتا ہے، وہ وحی بھی کرتا ہے. شیاطین میں آپس میں تعلق جو ہے وہ وحی کا تعلق ہے. اب ان کے گرفتار کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو یہ چند امور ہمارے سامنے آتے ہیں. اس لیے شیاطین کو ہم باہر نہ ڈھونڈیں، اول چیز اپنے اندر ڈھونڈیں. میں اپنے ذات کا تعلق شیطان سے توڑوں. اولاً شیطان کے جو قابو کرنے کی بات ہے، بس ہمیں یہاں پہ پہلا نقطہ پتہ لگ گیا شیطان کہتے کسے. شیطان اصل جو ہے وہ ابلیس ہے، وہ بیرونی ہے. اس بیرونی کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہیں تو وہ بھی شیاطین بن جاتے ہیں. شیطان صفت ہے، ذات کا نام نہیں ہے. جیسے ہے نا بہت سارے امور کہ زہد صفت ہے، جو زہد اختیار کرے گا زاہد کہلائے گا. عبادت صفت ہے، جو عبادت کرے گا عابد کہلائے گا. عابد کیا ہے؟ صفت. زاہد کیا ہے؟ صفت. اسی طرح متقی کیا ہے؟ صفت. اسی طریقے سے شیطان کیا ہے؟ صفت. شیطنت کیا ہے؟
جو شر کی طرف جائے گا، جو شر سے تعلق پیدا کر لے گا، جب تک تعلق پیدا کیا ہے یا شر کی طرف جا رہا ہے، یہ شیطنت کے دائرے میں آ رہا ہے۔ جتنا تعلق گہرا ہوتا جائے گا شیطنت اتنی گہری ہوتی چلی جائے گی۔ شیطنت کا آغاز ہوتا ہی ارادے، نیت اور ارادے، نمبر 2 سوچیں، یہ جسے ہم سوچے کہتے ہیں، خیالات کہتے ہیں، ان دو کے باہمی ارتباط سے شیاطین سے گہرا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اب شیطان کو قابو کرنے سے کیا، یعنی شیطان جن اور انس میں سے ہی ہوں گے، تیسری مخلوق نہیں ہے بالفاظ دیگر، جن اور انس میں سے بھی ہوں گے۔ سارے کے سارے امریکہ نہیں بیٹھے ہوئے، آپ ہی کے آس پاس ہوں گے، ممکن ہے ہم خود ہی ان میں سے ایک فرد ہوں، شیطان ہی ہو اندر سے، ممکن ہے آس پاس کوئی فرد ہو، کوئی بھائی ہو، ممکن ہے والدین میں سے کوئی ہو، کوئی اور بزرگ ہو، کوئی استاد ہو، کوئی ہمسایہ ہو، کوئی دوست ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا شیطان اپنی صفت سے جو شر کی طرف ابھارے، جو شر کے وسوسے ڈالے، جو خیر اور اللہ کی راہ سے دور کرے، اللہ کی اطاعت سے دور کرے، جو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے، یہ صفت جس میں پائی جاتی ہے وہ شیطان ہوگا۔ لہذا شیطان عابدوں کے پاس عابد بن کے جاتا ہے، گناہگار بن کے نہیں جائے گا۔ عابدوں کے پاس، جیسے کہ الکافی میں واقعہ بھی ہے، صرف اس کا آغاز میں ذکر کر دیتا ہوں کہ ابلیس نے ایک انتہائی بھیانک ترین چیخ ماری، سب سمجھے کہ یہ تو حضرت بزرگ مرنے والا ہے، بھاگ کے بھاگے، یا سیدی یا مولائی، کیا آپ کو ہو گیا، کوئی ہارٹ اٹیک ہوا ہے، مرنے کے قریب آ گئے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ اتنی بھیانک خوفناک چیخ کہ ہمارے دل لرز کے رہ گئے۔ کہا کہ فلاں عابد نے مجھے تنگ کیا ہوا ہے، جب وہ ہوتا ہے تو مجھے ایک تکلیف اور اذیت پہنچتی ہے، کیونکہ اذیت پہنچتی ہے ابلیس کو۔ روایات میں وارد ہوا ہے طولانی سجدے کرو، طولانی سجدے، کیونکہ جب تم طولانی سجدے کرتے ہو تو یہ چیختا چلاتا ہے ابلیس، اور اسے وہ وقت یاد آ جاتا ہے کہ جب سب نے سجدہ کر دیا، اللہ کی اطاعت کی، اور میں متکبر رہ گیا۔ اسے پھر احساس ندامت اور پشیمانی اور محرومیت کا احساس ہوتا ہے، جو اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اس لیے چیختا ہے، اسے چلاؤ، لمبے سجدے کرو تاکہ اور اسے ذلیل و خوار کرو۔ تو اس کی عبادت کرتا تھا، ذلیل و خوار اس سے ہوتا تھا وہ۔ تو کہا کہ اب چیلے تھے، یعنی بڑے بڑے مراجع اسے کہہ لیں، بڑے بڑے اس کے بزرگ آپ کہہ لیں شیاطین کے، یعنی یہ کلمات قرآن نے وحی کا کلمہ ان کے لیے استعمال کیا ہے، امام کا کلمہ ان کے لیے استعمال کیا ہے، اس لیے ان کی نسبت سے ان الفاظ کو اگر آپ ملاحظہ کریں۔ ایک نے کہا کہ جو بڑا مہارت رکھتا تھا، میں ابھی اسے بہکا کے آتا ہوں، اس کی ایسی کی تیسی پھیرتے ہیں۔ اس نے کہا کیسے بہکاؤ گے تم؟ کہا کہ مال کے ذریعے۔ کہا کہ نہیں، پیچھے ہٹو، ناکام ہو تم، یہ نہیں، یہ حافظ عابد ہے یا یہ فقی بزرگوار ہے، یہ اس طرح آرام سے مال کے پیچھے نہیں بھٹکتا۔ دوسرا کھڑا ہوا، بڑی مہارتیں رکھتا تھا، میں ابھی اسے سیدھا کر کے آتا ہوں۔ کہا کہ کیسے تم کرو گے، اسے بہکاؤ گے؟ کہا کہ خاتون کے ذریعے، النساء حبائل الشیاطین، کہ خاتون جو ہیں وہ رسی ہیں، کتے کی طرح گھسیٹ کے لے کے آ جاتی ہیں۔ تو کہا کہ نہیں، تو بھی سائڈ پہ ہو جا، ناکام ہے تو، یہ تیرے چنگل میں نہیں پھنسنے والا۔ تیسرے نے کہا کہ میں لے کے آؤں گا۔ کہا تو کیسے لے کے آئے گا؟ کہا کہ میں عبادت گزار بنوں گا اس کے سامنے۔ کہا تو کامیاب ہے۔ لہذا فقیہ کے پاس فقیہ بن کے آتا ہے، عبادت گزار کے پاس عابد بن کے آتا ہے، مجاہد کے پاس مجاہد بن کے آتا ہے، حافظ کے پاس حافظ بن کے آئے گا، ہر شعبے سے تعلق رکھتے ہوئے اس کے پاس آئے گا، اور پھر ایک آگے پورا بقیہ واقعہ ہے۔ لہذا انسان نہیں سمجھ پائے، وہ کہ یہ بڑا نیک کام ہے، یہ عمل انجام دو، اللہ کا قرب حاصل کر لو گے، پتہ لگے ادھر سے یہ جو فوراً ابھی اول وقت مثلا نماز شروع کر رہا ہے، یا یہ جو پوری رات قرآن اونچی اونچی شروع کر رہا ہے، یہ مومن کو اذیت دے رہا ہے، اور اذیت دے کے شیاطین کو خوش کر رہا ہے۔ لازم نہیں ہے کہ انسان ایک عمل کو انجام دے یا وہ نیک عمل ہو، اور نیک عمل حتماً و حتماً کیا ہو، وہ اللہ کی خوشنودی کا باعث ہو۔ اس کی پیش نظر در حقیقت رضا الہی نہیں تھی، وہ اللہ کی اطاعت سے دور کر رہا ہے۔ جیسا کہ داعشیوں کا حال بھی اسی طریقے سے، شیاطین نے ان کے قلوب کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے۔
تو خلاصہ کلام کہ یہ شیطان کا ابھی مفہوم ہمارے سامنے آ گیا کہ انس اور جن میں سے ہی ہوتے ہیں یہ، صحیح ہے۔ اچانک آپ کو آواز سنائی دے گی کوئی، پیچھے بندہ کوئی نہیں ہے، سمجھنے یہ شیطان ہی تھا جس نے برا وسوسہ ڈالا۔ اچانک سوچ رہے انتہائی کسی کے بارے میں منفی خیال آئے گا، اور وہ بندہ بھی سامنے آ جائے گا، اور وہ منفی خیال قوت پیدا کر دے تو رسپانس بھی منفی آپ دے دیں گے۔ یہ جو خیال لے کے آیا ہے یہ شیطنت ہے۔ ممکن ہے نفس امارہ نے ابھارا ہو، نفس اتنا پستی کی طرف گر چکا ہے کہ شیاطین کے قریب پہنچ چکا ہے، یا ممکن ہے کہ ادھر جن شیطان نے وسوسہ ڈالا ہو، کیونکہ سگنل ملتے ہیں سوچیں آپس میں۔ یہ جو سوچوں کا ہے ملنا، یہ در حقیقت یہی آپس میں جوڑنا ہے، اللہ کی طرف توجہ ہونا، اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، خیر کے بارے میں سوچنا، فرشتے سے تعلق جوڑنا ہے۔ جب کسی انسان کے ذہن میں کوئی خیر کا عمل ابھرے، سمجھیں کہ فرشتے سے اس کا تعلق جڑا ہے، فرشتہ باعث بن رہا ہے جس کی وجہ سے یہ خیر کا تصور آ رہا ہے۔ اور جب کوئی شر ذہن میں ابھرتا ہے تو سمجھ لے کہ شیطان سے تعلق جڑا ہے، وائلہ یہ تصور نہیں آ سکتا انسان کے ذہن میں۔ لہٰذا انسان 24 گھنٹے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے خوابوں میں خیالوں میں وہ یا ملائکہ کے ساتھ تعلق جوڑے ہوئے ہے یا شیاطین کے ساتھ تعلق جوڑے ہیں۔ شیطان کا اللہ سے ٹکراؤ نہیں ہے، شیطان ورسز آدم علیہ السلام ہے۔ ابلیس آدم علیہ السلام سے ٹکرایا تھا، دونوں ہی اللہ کی بارگاہ میں ہیں، دونوں ہی اللہ کو رب العالمین کہتے ہیں، دونوں ہی قیامت کے قائل ہیں، لیکن ایک کو اللہ نے حقیقی طور پہ خلیفہ بنایا اور ایک نے تکبر کیا اور قبول نہیں کیا خلافت کو۔ دونوں ہی زمین کے اوپر خلافت کو چاہتے ہیں، ایک کی آدم علیہ السلام کے وارث امام زمان علیہ السلام اور ان کا نظام ہے، ابلیس اس کا اپنا نظام، بس مہدویت آدم علیہ السلام کے نظام کا نام ہے، نظام خلافت کا نام ہے مہدویت۔ اور ادھر جو ابلیسیت ہے اس کا نظام بھی چل رہا ہے، جو پوری دنیا میں آپ دیکھیں اصل جھگڑا کس پر ہے؟ حاکمیت کے اوپر جھگڑا ہے، اور کس چیز کی وجہ ہے؟ ایک کہتا ہے نہیں حجاب نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ بس شیطان فحاشی چاہتا ہے، اسے کہ تجھے ملے گا کیا فحاشی سے؟ کیونکہ بس میں چاہتا ہوں کہ زمین پہ اللہ کی اطاعت نہ ہو، میرا حکم چلے، میرا فرمان چلے۔ حجاب اگر کر لے تو کیا ملے گا؟ اللہ کی اطاعت ہوگی، وہ حکمت خلقت کی حکمتیں پوری ہوں گی جو اللہ نے رکھی ہیں۔ لہٰذا ان دو کا ٹکراؤ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے مددگار فرشتے رکھ دیے، کیونکہ فرشتوں نے سجدہ کیا، فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے تعلق جوڑ لیا، ادھر ابلیس تنہا رہ گیا۔ لہٰذا فرشتے آدم کو تقویت دیتے ہیں اور بنی آدم کو تقویت دیتے ہیں، یہ خلقت کا نظام ہے اس دنیا کے اندر۔ لہٰذا اب جب شیاطین کو قابو کیا تو اس سے کیا مراد ہے؟ یہ دوسرا سوال، ہمیں شیاطین کا ایک مختصر تعارف ہو گیا۔ جو شیاطین کو قابو کرنا ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، قابو کرنا ہوتا ہے قید میں ڈال دینا۔ یہ جو قید میں ڈالنے کی تشبیہ ہے اس پہ غور کریں، یہ چند احادیث سے بھی سامنے آتے ہیں۔ جب قیدی اگر قید میں ہو تو وہ کسی کے ساتھ باہر سازش نہیں کر سکتا کیا؟ یا ہاتھ لمبے ہو تو کر لیتا ہے سازش؟ تو ابلیس کے ہاتھ لمبے ہیں یا نہیں؟ اس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ اسی طریقے سے قیدی جہاں پہ قید ہوتا ہے آس پاس کے بندوں کا ورغلا لیتا ہے یا نہیں؟ صحیح ہے۔ اور اگر بڑے کسی کے سیاست دانوں کے ملتے ہی ہیں، جیسے عمران خان کا ایک محب مارا گیا تو اس کی شخصیات ہی ہیرو دو تھی، عباس علیہ السلام اور خان علیہ السلام، تو وہ انہی محبتوں میں چلا گیا۔ تو ہوتے ہیں قید میں پڑے ہوئے بھی ہوں تو محب جاگ اٹھتے ہیں، تو جن کا شیاطین سے گہرا تعلق ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے زندانوں میں پہنچ جاتے ہیں یا نہیں؟ وہ اپنی خود سے گرفتاریاں دیتے ہیں نا۔ آپ نے پاکستان میں دیکھا ہوگا خان صاحب کے لیے انہوں نے خود ہی گرفتاریاں دینا چاہیں، لیکن پولیس والے نے کہیں اور پہنچا دیا افراد کو، لیکن خود سے گرفتاریاں دیتے ہیں۔ تو یہ شیطان جب قید ہوگا تو خود سے گرفتاریاں نہیں دیں گے، خود سے جا کے گرفتاریاں دیتے ہیں وہ۔ تو جنہوں نے خود سے گرفتاریاں دینی ہیں یا دے دیتے ہیں تو وہ ابلیس کی پھر اطاعت بھی کرتے ہیں، تو اتنی تو نظر آئے گی نا اطاعت۔ لہٰذا یہ پہلی چیز ہے کہ گرفتار ہونے کے باوجود اس کے محب وہ گرفتاریاں دے کے اس کے ساتھ ہی زندگی بسر کرتے ہیں۔ دوسری چیز، جب گرفتار ہو تو اس کی وہ قدرت ٹوٹ جاتی ہے کہ جو آزاد وقت میں تھی۔ اس لیے یہاں پہ حقیقی معنی بھی یہی ہے کہ وہ قدرت اس کی باقی نہیں رہی
کہ جو بقیہ مہینوں میں اس کی قدرت باقی رہتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجوہات بھی بنیادی طور پہ دو ہیں۔ پہلی وجہ جو آپ نے حدیث مبارک میں ادھر آپ پڑھی، فتحت ابواب السماء، آسمان کے تو دروازے ہمیشہ نہیں کھلے، آسمان کے دروازے اس مہینے میں کھول دیے، یعنی اللہ کی طرف سے اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے اتنی وسیع طور پہ مغفرت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اس قدر بڑے پیمانے پہ سلامتی نازل ہوتی ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ میں قید خانے میں ہوں، میرا زور ہی نہیں چل رہا، صحیح ہے؟ میرا زور کرۂ ارض کے اوپر نہیں چل رہا۔ اگر ایک عبادت گزار کی عبادت اسے موت کے دہانے تک پہنچا دیتی ہے تو یہ جو لاکھوں لوگ روزے رکھتے ہیں وہ اس کا کیا حشر کرتے ہوں گے؟ وہ تو چیختا چلاتا رہتا ہوگا۔ لہٰذا یہ پہلا مطلب ہے کہ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، مغفرت انسان کے لیے اللہ تعالیٰ دروازہ کھول دیتا ہے جب سونا عبادت اور سانس تسبیح شمار ہونے لگ جائے۔ اس طرح کا مہینہ کب آئے گا؟ لہٰذا ماہ مبارک رمضان میں قرآن کی ایک آیت کو پڑھیں، کتنا اللہ نے ثواب رکھا ہے۔ اسے ربیع القرآن قرار دے دیا ماہ مبارک رمضان کو، بہار ہے، بہار یہ۔ لہٰذا یہ جو ساری کی ساری رحمتیں ہیں، اس میں شیطان کی کہ پھر میرے لیے کیا ہے؟ یہ اللہ تو نے آسمان کے دروازے بھی کھول دیے، رحمتیں بھی کھول دی، ہر عمل میں وہ استغفار کرتا ہے، تو نے استغفار کے نتیجے میں اس کی سارے گناہ معاف کر دیے، اس کی سونے کو عبادت شمار کر دیا، تو نے سانسیں لینے کو تسبیح شمار کر دیا، تو میرے لیے کیا ہے؟ وہ تو قید خانے میں سمجھے گا نا۔ لہٰذا یہ پہلا ہمارے پاس ایک مطلب آ گیا۔ دوسرا، انسان کا شیطان کی پیروی کرنے کا اصل منبع وہ شکم اور شرمگاہ ہے۔ یہ جو دو لفظ شین سے شروع ہوتے ہیں، یہی فتنے اور فساد کی چیزیں ہیں، شکم اور شرمگاہ۔ اور یہ دونوں جب شکم پر ہوتا ہے تب ہی ان کا سوئچ آن ہو جاتا ہے، اس لیے شکم پر ہو تو پھر ان سے لڑنا پڑتا ہے۔ اس لیے روایات معتبرہ میں وارد ہوا ہے کہ اگر تم شادی نہیں کر سکتے تو کثرت سے روزے رکھو، یہ جنسی شہوت تمہاری توڑ کے رکھ دے گا۔ نمبر 2، دوزخ کی طرف لے جانے والی چیزیں شہوات ہیں۔ انسان یعنی کھانے پینے رہنے سہنے کی شہوات میں گرفتار ہوتا ہے، یا جنسی شہوات میں گرفتار ہوتا ہے، محافل کی شہوات میں گرفتار ہوتا ہے۔ یہ جو اتنی شہوات ہیں، ان سب شہوات کا دروازہ روزہ رکھنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے روایات میں یہ مضامین وارد ہوئے ہیں کہ تمہارا صرف بھوک پیاس کا روزہ تھوڑی ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، تم نے گناہ آنکھ سے نہیں کرنا، زبان کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، اعضاء و جوارے کا بھی روزہ ہے۔ لہٰذا روزہ یعنی کاملاً اپنے وجود کو اللہ کی اطاعت میں لے آنا۔ جب ایک وجود کاملاً اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں لے آئے تو وہاں پہ شیطان بے بس ہو گیا یا نہیں؟ اسی بے بسی کا نام کیا ہے؟ قید۔ یعنی بدن کے اندر شہوانی تقاضے وہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ بالفاظ دیگر ماہ مبارک رمضان ایسا چند روزے رکھتا ہے تو اب بھوک پیاس میں اسے بھوک جب تک جاگی رہے، شہوت کہاں بیدار ہونی ہے؟ جب تک پیاس سے اسے ہلکان کیا ہوا ہے تو اسے کیا کسی اور چیز کی فکر ہونی ہے؟ لہٰذا یہ جو بھوک پیاس کا صحیح اہتمام جو کرتا ہے وہ شیطان کو خود قید کر دیتا ہے، اور شیطان کا زور اس کے اوپر نہیں چلتا، کیونکہ شیطان سب کو بہکاتا کس سے ہے؟ شہوات کے ذریعے سے بہکاتا ہے۔ یہ دوسری تفسیر آتی ہے کہ جب شہوات بندے نے کنٹرول کر لی تو اندر کے شیطان کو اس نے زندان میں بند کر دیا، اور بیرونی شیطان جو ہے وہ پھر اندر کا شیطان نہ جاگے تو بیرونی شیطان کے سگنل نہیں ملتے آپس میں، اس لیے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے پاس اس کی دوسری تفسیر آ جاتی ہے۔ اسی لیے اب آپ اسی تفسیر کے اعتبار سے روایت مبارک کو آپ دیکھیں کہ یہ روایت تہذیب الاحکام میں وارد ہوئی ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان الصیام لیس من الطعام والشراب وحدہ، خالی کھانا اور پینے سے رک جانا یہ تو روزہ نہیں ہے نا، یہ تو جاہلوں نے اس کا نام روزہ رکھ دیا تو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، صحیح۔ پھر ثم قال، پھر امام فرماتے ہیں قالت مریم علیہ السلام انہوں نے فرمایا تھا، قرآن کریم میں آیت مبارک ہے، سورہ مریم آیت نمبر 26 میں ہے، انی نذرت للرحمن صوما،
میں نے نظر کی ہے رحمان کے لیے روزہ رکھوں گی، نظر مانی ہے۔ وہ نظر کیا تھی؟ سوما اے سمتن، یعنی میں نے خاموشی کا روزہ رکھوں گی، خاموش رہوں گی۔ فَإِذَا صُمْتُمْ، پھر امام فرماتے ہیں جب تم روزہ رکھو، فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنے اس زبان کو محفوظ رکھو۔ زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ جو چیڑ پھاڑ کھاتا ہے، نہج البلاغہ کا جملہ ہے امیر المومنین علیہ السلام کا۔ زبان پورے بدن میں واحد عضو ہے کہ جس سے 50 سے اوپر یقینی گناہ ہو سکتے ہیں، بعض نے تو 250 تعداد بیان کی ہے۔ زبان واحد ایسا عضو ہے جس سے سب سے زیادہ گناہ کبیرہ صادر ہوتے ہیں، سب سے زیادہ گناہ کبیرہ صادر کر سکتا ہے۔ فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، یہ استقبال رمضان بھی ہے، ابھی سے خاموش رہنا شروع کر دیں۔ ویسے جب بھوک پیاس کی شدت ہو تو زبان کچھ بولتی نہیں ہے، بالکل چپ لگی ہوئی ہوتی ہے، کسی اور ہی دنیا میں پہنچا ہوتا ہے انسان۔ لہٰذا یہ بھی برکات ہیں، لیکن زبان کا بھیجا استعمال نہ کریں۔ مثلا شکوہ شکایت نہ کریں، بڑی پیاس لگی ہے یار، بڑی بھوک لگی ہے، کب روزہ کھلے گا، کیا ٹائم ہو گیا ہے، مت زبان سے ادا کرے۔ کیا وقت قریب آ جائے گا زبان سے کچھ بولے گا؟ کچھ بھی تو نہیں ہوگا۔ کیوں بھیجا زبان سے الفاظ نکالنے کے تم نقصانات اٹھاتے ہو؟ لہذا یہ جملات جناب لقمان کی طرف منسوب ہیں کہ میں نے زبان سے جب بھی بولا ہوں اس کے نقصانات تو دیکھیں، خاموش رہنے کا نقصان کبھی نہیں دیکھا۔ اس لیے فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، حفاظت کس کی جاتی ہے؟ جو بہت قیمتی ہوتی ہے یا بہت خطرناک ہوتی ہے؟ زبان میں دونوں ہی چیزیں پائی جاتی ہیں، بہت قیمتی بھی ہے اور بہت خطرناک بھی ہے، اور بے قابو ہو جاتی ہے۔ بے قابو ہو جائے اصلاً پتہ ہی نہیں لگتا کیا کیا وہ بول رہا ہے۔ جب تک نہیں بولتا ہمارے ہاتھ میں، یہ بھی نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا جملہ ہے، وہ تمہارے پاس ہے۔ جب بول دیا تو اپنے آپ کو دوسرے کے حوالے کر دیا، اب کیسے پکڑ کے واپس لاؤ گے؟ لہذا بولتے ہوئے سوچو، بولنے کے بعد مت سوچو۔ ہر انسان کا اندر کیا ہے، یہ بھی نہج البلاغہ کا جملہ ہے، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ بولو کہ پہچانے جاؤ گے کیا ہو تم۔ حتیٰ کہ سیاسی حکمران اسی سے ہیں، آج کل خان صاحب کو نہیں پہچانا جا رہے، وہ آپ ان کی ایک تقریر سن لیں، اس کے بعد چند مہینوں بعد والی تقریر سن لیں، پہچانے جائیں گے کیا ہے وہ شخص۔ انسان بولتا ہے تو پہچانا جاتا ہے۔ لہٰذا آگے دیکھیں کہ یہ استقبال کا بھی طریقہ ہے۔ جب ماہ مبارک رمضان کو گلے لگائیں، اس میزبان کو آپ مہمان بن کے جائیں اور اس میزبان کے آپ سفرے میں دسترخوان پہ حاضر ہوں، تو استقبال کیسے کرنا ہے؟ زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ زبان سے کچھ بولنا ہی نہیں ہے، نہ قرآن پڑھ رہا ہے نہ ذکر کر رہا ہے کہ نہیں میں نے چپ رہنا تھا، نہیں، مراد ہے زبان کی حفاظت کرو۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، نگاہیں جھکا کے رکھو۔ نگاہیں جھکا کے رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف سر نیچے کیا ہو اور آنکھیں بھی نیچے، وہ تو انسان کی ٹکر ہو جائے گی۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسے خطرناک اب بدروحیں آ گئی ہیں، بدروحیں ہوتی ہیں جن کی روحیں بد ہو جائیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ بدروحیں ہوتے ہیں نا، فاسق افراد، ان کے لیے اصل میں تھا بدروحیں۔ ہمارے معاشرے میں کسی اور چیز کو بدروح کہنے لگ گئے، جو مر جاتا ہے تو اس کی روحیں ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہیں، یہ ہندوانہ نظریہ ہے، باطل نظریہ ہے۔ بدروح کہتے ہیں جس کی روح بد ہو جائے۔ تو خواتین ہیں شیاطین کی رسیاں، ان رسیوں کو وہ گھما کے پھینک رہے ہیں، لیکن اس کو پھینک رہے جو اس کی قید سے آزاد ہو، اس کے پاس ہی پڑا ہوا ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ تو شیطان کے پاس ہے۔ لہذا جو شیطان کی ہتھے نہیں چڑھتا تو وہ رسی دور سے پھینکتا ہے گلے میں اور پھر کھینچ کے لے کے آتا ہے، یعنی اس کے ساتھ کسی خاتون کا تعلق یا اس کا ربط کروا دیتا ہے، پھر خاتون اسے بڑے طریقے سے ذلیل و خوار کر کے شیطان کے قدموں میں لا پھینکتی ہیں۔ لہذا بعض ایسی خواتین بدروحیں ہوتی ہیں کہ آپ اوپر نگاہ نہ کریں، نیچے نگاہ کریں تو نیچے بھی مسائل پیش آ جائیں گے، پاؤں گھٹنے ٹانگیں کچھ اس کے اوپر موجود نہیں ہے۔ اب انسان آنکھیں بند کر کے چلے تو اسی سے جا کے ممکن ہے ٹکرائے، اس سے بھی بدتر صورت۔ لہٰذا یہاں پہ غضوا ابصارکم، اس کا مطلب سمجھنا چاہیے۔ غضوا کا کیا مطلب ہے؟ غضوا کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ توڑ دو۔ آیت اللہ ضیائی
حافظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غضو کا مطلب جھکانا بھی نہیں ہے، جھکاتے ہو پھر بھی آنکھ کے دائرے میں آ جاتا ہے، جھکاتے ہو پھر بھی تمہاری سوچوں کا دائرہ اس سے وابستہ ہو جاتا ہے، آنکھ کا دائرہ وابستہ نہیں ہے۔ یہ احساس رہتا ہے خاتون گزر رہی ہے، اس کی طرف توجہ چلی جاتی ہے، اس کے خیالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اس کی طرف آپ کا رجحان اور رغبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، مبارزہ اندر سے ترک کر بیٹھتے ہو۔ غضوا ابصارکم، اپنے اندر مبارزہ شروع کر دو، نگاہ توڑ دو۔ نفس کہہ رہے ڈالو نگاہ، آپ کو نہیں ڈالنی، ممکن ہے سیدھا دیکھ رہے ہوں، خاتون گزر رہی ہو، آپ نے خاتون نہ دیکھی ہو، کیونکہ آپ نے نگاہ توڑ دی۔ آپ وہ اس طرح سے گزر رہی ہے، آپ تھوڑا سا اوپر دیکھ رہے ہیں، ادھر سے دیکھنے والا سمجھ رہا ہے شاید یہ مکمل گھور رہا ہے۔ اس لیے یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، ظاہراً ہم نے حمل کرنا ہے کہ یہ مومن ہے، یہ بد نظری نہیں کر رہا۔ غضوا ابصارکم یعنی اپنی نگاہوں کو توڑ دو، مت ڈالو۔ موبائل ہو، کوئی رسالہ ہو، کوئی میگزین ہو، کوئی بورڈ سائن بورڈ ہو، کسی ریسیپشن پہ آپ کو جانا پڑے، معاملہ کرنا پڑے، نگاہ توڑو بار بار خاتون سے۔ اسے کہتے ہیں غضوا ابصارکم، یعنی اس مبارزے کو جاری رکھو کہ میں نے نہیں توجہ جانے دینی، کام بس کرنا ہے اپنا، توجہ نہیں جانے۔ آنکھ اس کی طرف جائے فوراً آنکھ کو آگے پیچھے کر لیں۔ جیسے ہوتا ہے نا دو بندے آپس میں ناراض ہیں، وہ کہتا ہے السلام علیکم، وہ اس کی طرف یوں دیکھتے کہتے ہیں وعلیکم السلام، دیکھتا ہی نہیں اس کی طرف، پھر وہ کوئی اور باتیں کرتا ہے، پھر ادھر دیکھنے لگ جاتا ہے۔ ظاہراً دکھائی دے رہا ہوگا چہرہ ایک دوسرے کے سامنے ہے اور ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے۔ اس لیے نگاہیں توڑنے کا انسان کو بڑا گہرا تجربہ ہوتا ہے، کوئی ایسا مفہوم نہیں ہے کہ کسی کے سمجھ میں نہ آئے۔ نگاہیں توڑ دو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں مت جھگڑو، آپس میں بیجا بحث مباحثہ جس میں تکرار شروع ہو جائے ایک ہی بات کی، یہ تنازع کہلاتا ہے، یہ بھی تنازع ہے۔ آپ کہیں گے نہیں نہیں میں یہ کام کیا تھا، وہ کہتے ہیں نہیں تم نے یہ کام نہیں کیا تھا، کہتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ کہتا ہے نہیں نہیں میں سچ بول رہا ہوں۔ اب یہ جو آپس میں ٹکراؤ شروع ہے، یہ کیا ہے؟ تنازع۔ ماہ مبارک رمضان، اس کی خدمت میں حاضر ہونے کا سلیقہ یہ ہے، وَلَا تَنَازَعُوا وَلَا تُحَاسِدُوا، ایک دوسرے سے حسد مت کرو۔ حسد ایک بہت خطرناک بیماری ہے، ایک ایسی بیماری ہے کہ ابھی نسل آدم نہیں پھیلی تھی تو یہ والی آزمائش آدم علیہ السلام کے گھرانے پہ آن پڑی، حسد کی وجہ سے بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ لہذا اصول برائی، جڑ ہے برائیوں کی، وہ دو تین جڑیں ہیں اور ہوتی ہیں عموماً انسانی نفوس میں، مگر کسی نے تہذیب نفس و تزکیہ نفس کر کے ان جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہو۔ ان میں سے ایک پہلی ہے تکبر، اللہ کی اطاعت کے سامنے اکڑ جانا، دوسری ہے حرص، لالچ، تیسری چیز ہے حسد۔ یہ تین خطرناک ترین، چوتھی آپ کہہ لیں غضب، اور پانچویں شہوت۔ ان شہوت اور غضب ہی پیچھے سبب بنتی ہے، لہٰذا حسد غیبت بھی کراتا ہے، حسد کی بنیاد پہ تہمت بھی لگا رہا ہے، حسد کی بنیاد پہ شکایتیں بھی لگا رہا ہے، حسد کی بنیاد پہ چغلی بھی لگا رہا ہے، حسد کی بنیاد پہ سوء ظن بھی کر رہا ہے، حسد کی بنیاد پہ کینہ اور نفرت بھی پالا ہوا ہے۔ یہ سب کی سب جو آگ لگی ہوئی ہے وہ کہاں سے؟ ان سب اعمال کا سرچشمہ کیا ہے؟ حسد۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ فلو ہو گیا ہے، اب بخار بھی ہے، ناک بھی بہہ رہی ہے، اچھا سر بھی درد کر رہا ہے، جسم بھی درد کر رہا ہے، سارے کیا علاج کر رہے ہوں گے؟ یہ فلو بھاگے کسی طریقے سے۔ اسی طرح حسد بگائیں گے سوء ظن بھی جائے گا، حسد بگائیں گے دشمنی بھی جائے گی، حسد بگائیں گے غیبت اور تہمت بھی جائے گی۔ ادھر امام فرماتے ہیں روزے کے اندر، روزے رکھنے کا سلیقہ یہ ہے، استقبال ماہ مبارک رمضان کے اس سے گلے لگانے اس میزبان کو، تو اس کا سلیقہ یہ ہے وَلَا تُحَاسِدُوا۔ حسد ہمیشہ ہوتا ہے جب انسان کسی دوسرے کو کمال میں دیکھتا ہے تو اندر اس کے تڑپ جلن شروع ہو جاتی ہے، یار اس کے پاس یہ کمال کیوں ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ ممکن ہے اس کے پاس بھی ہو، کہتے لیکن اس کے پاس کیوں ہے یہ کمال، یہ بہترین چیز، یہ کمال، یہ زیبائی، یہ خوبصورتی، یہ جمال، یہ حافظہ، یہ ذکاوت، یہ فلاں فلاں کمال اس کے پاس کیوں ہے؟ یہ حسادت ہے۔ اس کے لیے دعا کرے، حسد کا علاج ہی ہے، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرے، اس کی برملا اعلانیہ تعریف کرے، اس کو آگے کرے امور میں،
اپنے کمالات کو چھپائے، اللہ سے دعا مانگے کہ میرے اور کمالات کو بڑھا دے، رجوع اللہ کی طرف کرے، دعاؤں میں وہ اس کو زیادہ اللہ کی بارگاہ میں یاد رکھے۔ وَلَا تُحَاسِدُوا قَالَ وَسَمِعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون سے سنا، امراتن تصاب جاریتن لہا، اس کی ایک پڑوسن تھی، اس کے وہ برا بھلا کہہ رہی تھی اسے۔ صحیح ہے، ایک خاتون دوسری خاتون کو برا بھلا کہہ رہی تھی کہ ہوتی ہیں خواتین کی خاص نوعیت کی لڑائیاں اور تانے، پھر آپ خواتین سے کہیں کہ یہ بری چیز ہے، کہتی نہیں نہیں میں تو سچ بول رہی تھی۔ ان سے کہیں غیبت ہوتی سچ چیزوں میں ہے، جھوٹ میں تو غیبت نہیں ہوتی، وہ تو تہمت ہوتی ہے۔ پھر اہانت کرنا، وہ سچ ہو یا جھوٹ ہو، اہانت خود غلط کام ہے، تو وہ سب و شتم کر رہی تھی۔ وَهِيَ صَائِمَةٌ، لیکن تھی روزے سے۔ فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بطعام، اسی وقت کھانا بلایا، کھانا لے کے آؤ۔ اور جب کھانا آ گیا تو خاتون کو بلایا، کہا کہ کھاؤ۔ اس نے کہا انی صائمۃ، میں تو روزے سے ہوں۔ فرمایا کیف تکونین صائمہ، یہ کیسا تیرا روزہ ہے، کس نوعیت کا روزہ یہ تیرا؟ وقد سببت جاریتک، اس پڑوسن کو یا اس کنیز کو تو سب و شتم کر رہی ہے، ناروا اور برے الفاظ کہہ رہی ہے۔ ان الصوم لیس من الطعام والشراب، کھانے پینے سے اجتناب تھوڑی روزہ ہوتا ہے، یہ زبان کی حفاظت کرو، یہ روزہ ہے۔ اس لیے تیرے بدن کے ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے، تیرے نفس کا بھی روزہ ہو۔ یہ آپ نے دیکھا کہ روزے کے آداب کیا، استقبال کے۔ اسی طرح اگلی روایت دیکھیں اور انہی روایات کے اوپر ہم اختتام کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اذا سمتا، جب تم روزہ رکھو، فَلْيَصُمْ سَمْعَكَ، تیری سماعتوں کا بھی روزہ ہو، نہ غیبت سنو، نہ تہمت سنو، نہ گانے سنو، نہ حرام موسیقی سنو۔ موسیقی حلال بھی ہوتی ہے، حلال موسیقی حرام نہیں ہے، حرام موسیقی مت سنو۔ وَبَصَرَكَ، اور اپنی بینائی کا بھی، تیری بینائی کا بھی روزہ ہے۔ وَشَعْرَكَ وَجِلْدَكَ، تیرے بالوں کا بھی روزہ ہے، تیری جلد کا بھی روزہ ہے۔ وعدد اشیاء غیر هذا، اس کے علاوہ کئی اشیاء امام نے شمار کی۔ قال ولا یکون یوم صومک کہ یوم فطرک، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تیرے روزے کا دن تیرے افطار کے دن جیسا ہو، بہتر ہو اگلا دن۔ تیرا روزے کا دن جو تھا اس میں تو بھوکا پیاسا تھا، نہیں ویسی جاندار قوت کے ساتھ عبادات انجام دے سکتا تھا۔ اب تو تیرا پیٹ بھر گیا ہے، اب تو آرام سے ہے، اس لیے خوب تو عبادات کی طرف مائل ہو۔ اب یعنی اس قدر گھی نہ کھا لیں، اور وہ بھی پاکستان کا گھی، کہ وہ گھی کے نام پہ کیا چیز ہوتی ہے وہ ابھی تک پاکستان کے نہ سائنٹسٹ معلوم کر سکے، نہ لیبارٹری ٹیسٹ سے پتہ لگ سکا کہ وہ دیا کیا انہوں نے۔ لیکن وہ جب آ جائے انسانی وجود پہ تو معدہ ایسا بھر جاتا ہے کہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، لہذا متوازن غذا رکھے۔ اس میں آخری چیز آپ کی خدمت میں ذکر کی جائے، روزے کے حوالے سے روایات اہل بیت علیہ السلام بیان کرتی ہیں کہ تم ظاہر کے جو کھانے پینے کے جو موقع ہیں، کھانا پینا اور سونا، اس کو منظم کرو۔ یہ نہ سمجھو کہ تم نے بڑی توانائی دکھا کے بھوک پیاس کنٹرول کی اور ساری چیزیں جو عمل کی، جو ابھی ہم نے چند اوصاف بیان کیے، تو ہمت تمہارے اندر حتماً آ جائے گی۔ نہیں، ظاہر کے ساتھ باطن کا تعلق ہے، لہٰذا روایات وارد ہوئی ہیں جس میں بیان فرمایا گیا ہے کہ ہر صورت میں سحری کرو، ہر صورت میں سحری کرو، اگرچہ ایک پانی کے گھونٹ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یا یہ بیان فرمایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا ولو بجرع الماء، ایک چلو بھر پانی سے کیوں نہ تم نے سحری کی ہو، ضرور سحری کرو۔ کیوں؟ الا صلوات اللہ علی المتسحرین، اللہ کا درود ہے متسحرین کے اوپر، سحری کرنے والوں پہ اللہ کا درود ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے اور اس روایت کے اوپر اختتام کرتے ہیں، اس کو آپ خود دقت کریں، یعنی سحری کھانے کا مقصد اور سونے کا مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے جو یہ روایت بیان کر رہی ہے۔ وہ روایت کے کیا جملات ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعاونوا باکل السحور علی صیام النہار، دن کو روزہ رکھنا ہے، اس کے لیے تمہیں مدد چاہیے، تو کہاں سے مدد لوگے دن کو جو روزہ رکھنا ہے؟ کہا کہ سحری کرو۔ سحری کس نیت سے کرو؟ تاکہ میں دن کا روزہ ہمت کے ساتھ گزار سکوں، ایسا نڈھال نہ ہو جاؤں کہ بے ہوشوں والی حالت میں نڈھال پڑا ہوا ہوں، درست ہے؟ اس لیے سحری کے ذریعے سے مدد اپنے اندر حاصل کرو۔ اس لیے سحری میں ایسی چیزیں کھائیں جو تقویت دیتی ہیں انسانی بدن کو،
کہ وہ دن کے روزے کو برداشت کر سکے، چونکہ برداشت نہ کر سکے تو روزہ نہیں رکھ سکیں گے آپ۔ اس لیے ایسے اپنے لیے سحری میں اہتمام کریں کہ صیام النہار کی مدد لیں۔ وَبِالنَّوْمِ عِنْدَ الْقَيْلُولَةِ، دوپہر کے وقت سونا ہو تو سو جاؤ تھوڑا بہت، اور اس کے ذریعے سے کیوں سو، کس نیت سے؟ عَلَىٰ قِيَامِ اللَّيْلِ، راتوں کو میں جاگوں گا، نماز شب پڑھوں گا، اس لیے نہ سوئیں کہ یار سحری کے ٹائم نیند نہیں پوری ہوئی تھی، چلو ابھی سو لیں۔ یہ روزہ کاٹنا کیسے، اتنا لمبا روزہ، چلو آؤ اب ہم اصحاب کہف والی نیند سوتے ہیں۔ تو یہ نیند کے یہ فلسفے نہیں ہیں، نیند کا فلسفہ کیا ہے؟ قیام اللیل، حتیٰ کہ افطار سحری ہوگی اس کا کثیر ثواب ہے، صلوات اللہ علی المتساحرین، یہ جملہ ذہن نشین رکھیں۔ اسی طریقے سے سونے کا فلسفہ پتہ لگ گیا آپ کو۔ افطار کیا ہے؟ الافطار علی الماء، پانی سے آپ افطار کرتے ہیں، یغسل ذنوب القلب، یہ پانی سے افطار کرنا قلب کے آپ کے تمام گناہوں کو دھو دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ربط آپس میں رکھا ہے، اس لیے مستحب ہے کہ دودھ سے افطار کریں، روایت میں وارد ہوا ہے۔ اسی طریقے سے روایت میں وارد ہوا ہے کہ افطار سے پہلے نماز پڑھیں۔ بقیہ تفصیلات ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور وقت میں ہم پڑھیں گے۔ اور آخری حدیث کہ اس میں روزہ افطار کرانے کا بہت ثواب ہے۔ نبی امام کاظم علیہ السلام سے روایت ہے، معتبر احادیث میں، فطرک اخاک الصائم، اپنے روزے دار بھائی کو تم جو روزہ افطار کراتے ہو، افضل من صیامک، تیرے اپنے روزے سے زیادہ افضل ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔